اگست 1947 کو اسلام کے نام پر ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھر رہا تھا۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جیسے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور انڈیا میں معاشرتی، مذہبی اور شخصی حقوق کی کیا صورتحال تھی۔ 11 اگست 1947 کو اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت کے قیام کی نوید دی جا رہی تھی۔ پوری دنیا کی نظریں اس نئے ابھرنے والے ملک پر لگی ہوئی تھیں۔ ہندوستان میں اس کے خلاف مختلف قسم کا پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا۔ دنیا کی طاقتیں یہ جاننا چاہتی تھیں کہ یہ ملک کیسا ہوگا اور اسلام کے نام پر بسنے والی مملکت میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں دنیا کو اسلام کے اصولوں کے مطابق تشکیل دیے جانے والے معاشرے کے بارے میں بتایا کہ پاکستان میں ہر شخص کو اس کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ پاکستان کے ہر باشندے کو معاشرتی زندگی میں برابر کا درجہ دیا جائے گا۔ حکومت کی نظر میں سب کے شہری حقوق مساوی ہوں گے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے شہریوں کے برابری کے حقوق کی بات کر کے بالواسطہ طور پر دنیا کے تمام بر اعظموں میں واقع ملکوں کے شہریوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہوگا، اس لیے یہاں انسانوں میں رنگ، نسل اور ذات کی بنا پر کوئی تفریق نہ ہوگی۔ اگست 1947 کو دنیا کے ایک بڑے ملک امریکہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں گورے اور کالے برابر نہ سمجھے جاتے تھے۔ گوروں اور کالوں کے اسکول الگ الگ تھے، ہسپتال الگ تھے، گورے اور کالے مسافروں کے لیے بسیں الگ تھیں۔ گورے لوگوں کے پارک میں کالے رنگ والا آدمی نہیں جا سکتا تھا۔ گوروں اور کالوں کے چرچ الگ الگ تھے۔ ملازمتوں میں بھی تفریق کی جاتی تھی۔ ریستورانوں میں بھی یہی تفریق تھی۔ امریکہ میں غلامی کو ختم کرنے کا قانون صدر ابراہیم لنکن کے زمانے میں منظور ہو گیا تھا، لیکن اس قانون کو منظور کرانے کے جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قانون تو منظور ہو گیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پھر جب جان کینیڈی نے اس قانون پر عمل درآمد کرا دیا تو اس کا انجام بھی لنکن جیسا کیا گیا۔ بہرحال 1960 کی دہائی سے امریکہ میں گورے اور کالے کی تفریق ختم ہوئی، لیکن اس کی باقیات اب تک موجود ہیں۔ یہ تو بات ہوئی براعظم امریکہ کی۔ براعظم افریقہ کے ملکوں میں ایک ملک جنوبی افریقہ کی صورتحال اور بھی بری تھی۔ یہاں گوروں اور کالوں کے لیے واضح طور پر قانون نافذ تھے۔ شہروں میں صرف سفید فام لوگ رہ سکتے تھے۔ کالی رنگت والے لوگوں کے لیے شہر سے باہر بستیاں تھیں جن کو ٹاؤن شپ کہا جاتا ہے، یا وہ دیہات میں رہتے تھے۔ گورے لوگوں کی بس میں کوئی سیاہ فام سفر نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سیاہ فام ریل کے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ گاندھی بھی اپنے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گئے تھے۔ ان کو ایک گورے مسافر نے زبردستی ڈبے سے باہر نکلوا دیا تھا۔ کسی سیاہ فام کو کرکٹ میچ دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ ٹیسٹ میچ کے دنوں میں اسٹیڈیم کے آس پاس کے علاقے میں کالوں کے لیے کرفیو نافذ ہوتا تھا۔ وہ اسٹیڈیم میں اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر میچ دیکھیں گے تو گوروں کی برابری ہو جائے گی۔ سیاہ فام لوگ شہروں میں صرف دن کے وقت آ سکتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ان کو شہر سے نکل جانا ہوتا تھا۔ دوسری صورت میں کسی بھی شخص کو ان کو گولی مارنے کی آزادی تھی۔ ایک اور براعظم آسٹریلیا میں سفید فام لوگوں کو، جنہوں نے یورپ سے آ کر اس براعظم میں رہائش اختیار کی تھی، یہاں کے اصل باشندوں جن کو ابوریجینی کہا جاتا تھا، گولی مارنے کی عام اجازت تھی۔ اصل مقصد اس سرزمین کے اصل باشندوں کو ختم کرنا تھا، اور لوگ تفریحاً اور اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے کئی ابوریجینیز کو مار دیتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس زندہ رہنے کا حق نہ تھا۔ معاشرتی حقوق تو بہت بعد میں آتے تھے۔ برطانیہ میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان تفریق عام تھی۔ آئرلینڈ کے کیتھولک لوگوں کو اپنی عبادات کے سلسلے میں پرتشدد واقعات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہندوستان، جس کی تقسیم کے بعد پاکستان قائم ہو رہا تھا، ذات پات کے فتنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انسانوں کو مساوات کی بجائے 4 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
اونچی ذات اور نچلی ذات والوں کے کنویں الگ تھے۔ اگر کوئی اچھوت کسی اونچی ذات والے کے کنویں سے پانی لے لیتا تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا۔ نچلی ذات والے کے سائے کو بھی ناپاک سمجھا جاتا۔ اگر اونچی ذات والے پر راہ چلتے نچلی ذات کے انسان کا سایہ بھی پڑ جاتا تو اونچی ذات والا غسل کر کر اپنا بدن پاک کرتا۔ نچلی ذات والے کے مندر الگ، وہ اونچی ذات والے کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا تھا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر مختلف ذات والوں کے پانی کے مٹکے الگ الگ تھے اور ان پر واضح طور پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ پانی کون پی سکتا ہے اور کون نہیں پی سکتا۔ یہ لوگ اپنی مذہبی تہوار تک ایک ساتھ نہیں منا سکتے تھے۔ اسی طرح معاشرے کے کسی مقام پر ان کو برابری حاصل نہ تھی۔ یہ تھی 11 اگست 1947 کو دنیا کی صورتحال۔ دنیا میں اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو رہی تھی اور دنیا کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع اور میثاق مدینہ کی روشنی میں بتانا تھا کہ پاکستان میں تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا جائے گا۔ ہر فرد کو نہ صرف مذہبی آزادی حاصل ہوگی بلکہ معاشرے میں اس کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ اسکول، ہسپتال، پارک، ہوٹل، یا بس یا اسٹیڈیم، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو۔ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفریق کا تصور بھی نہ ہوگا۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں وہ جملے ادا کیے جو اب بھی کئی دلوں میں کھٹکتے ہیں۔